ویلکم ٹو مائی چینل روحانی کہانی۔ میں آپ کی دوست ریشمہ شعیب۔ آج سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آج سنیں گے میری زبانی۔ پیارے دوستوں، کہانی سن کر کمنٹ کر کے یہ بتانا کہ اس سے پہلے یہ کہانی آپ نے کہاں سنی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک بادشاہ تھا، اسے نیکی اور حکمت سے لگاؤ تھا۔ وہ بہت رحم دل اور سمجھدار تھا، مگر ایک بات نے اس کے دل میں اتنی نفرت بھر دی تھی۔ وہ ہر رات ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور شادی کے بعد دوسرے دن اسے پھانسی پر لٹکا دیتا۔ اس بادشاہ کے وزیر، قاضی سب بادشاہ کی اس حرکت سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ایک بار پھر بادشاہ نے ایک لڑکی سے شادی کی، اسے ایک رات رکھا اور صبح پھر اسے قتل کروا دیا۔ تو تمام گاؤں والے اس لڑکی کی لاش کو لے کر وزیر کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، اے وزیر، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہوتا ہے کہ انہیں بادشاہ بے دردی سے قتل کر دیتا ہے؟ وزیر بھی ان کی بات سن کر بہت دکھی ہوتا ہے، لیکن وزیر بیچارہ کیا کرتا؟ وہ ہر بات پہ بادشاہ کو سمجھاتا تھا، لیکن بادشاہ وزیر کی بات نہ سمجھتا۔ گاؤں والے اپنے سر زمین پر مار مار کر رونے لگے اور اپنی فریاد وزیر کو سنانے لگے۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو گاؤں والوں کا حال اپنے باپ کے پاس کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ وزیر کی بیٹی بہت ہی خوبصورت، عقل مند اور سمجھدار تھی۔ وہ اپنے باپ وزیر سے کہنے لگی کہ میں بادشاہ سلامت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر بولا، بیٹا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم تمہیں شادی کے دوسرے دن ہی مار ڈالے گا، تم تب بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، بابا، لوگ کیا کہیں گے کہ وزیر اپنی بیٹی کو تو چھپا کر رکھتا ہے اور دوسرے کی بیٹیوں پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ قیامت کے دن آپ اللہ سے یہ تو کہہ دو گے کہ جہاں میں دوسرے کی بیٹیوں کو نہ بچا سکا، وہاں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکا۔ بابا، اب میری شادی اس سے کر دیجیے۔ اور ویسے بھی بابا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیٹی بہت مجبور کر لیتی ہے تو وزیر مان جاتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بادشاہ آخر ایسا کرتا کیوں تھا۔ بہت پہلے اس بادشاہ کی ایک بیوی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بستر کے اوپر اپنی بیوی کو غلام سے عشق لڑاتے دیکھ لیتا ہے، لیکن جس حال میں اس نے اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، اسی حال میں وہ اپنی بیوی اور غلام کی ایک تصویر بنوا لیتا ہے اور اسے اپنے کمرے میں لگوا لیتا ہے، تاکہ اس کے سامنے اس کی بیوی کی بے وفائی ہر وقت رہے اور اس کو یاد رہے کہ عورت کتنی بے وفا ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں عورتوں کے لیے اس قدر نفرت بڑھ گئی کہ اس کو تمام عورتیں ایک ہی جیسی لگنے لگیں۔ اس لیے بادشاہ جس لڑکی سے بھی شادی کرتا، دوسرے ہی دن اسے پھانسی پر لٹکا دیتا، یہ سوچ کر کہ نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی عورت ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ بادشاہ کو اس بات سے اس کے وزیر بشیر نے بہت سمجھایا، لیکن بادشاہ نہ سمجھا۔ اب ہم چلتے ہیں وزیر کی طرف، جو اپنی شادی بادشاہ سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وزیر مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے، تمہاری بیٹی کو پتہ نہیں ہے کیا کہ شادی کے اگلے دن ہم اسے پھانسی پر لٹکا دیں گے؟ وزیر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بولا کہ بیٹی ضد کر رہی ہے۔ بادشاہ بولا کہ اگر تمہاری بیٹی ضد کر رہی ہے اور تم اس کی ضد پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اگلے ہی دن وزیر کی بیٹی اور بادشاہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ وزیر کی بیٹی اب بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بادشاہ جب شادی کی رات وزیر کی بیٹی کو دیکھتا ہے، وہ بہت ہی حسین و جمیل ہوتی ہے۔ بادشاہ کی پوری توجہ وزیر کی بیٹی کی طرف ہی ہوتی ہے کہ اچانک اسی کمرے میں لگی اس کی بیوی کی تصویر پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تب بادشاہ کو عورتوں کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے۔ تب بادشاہ غصے میں اور جوش میں آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمارے وزیر خاص کی بیٹی ہیں اور آپ نے یہ بے وقوفی والی حرکت کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل صبح ہم آپ کو قتل کروا دیں گے؟ ملکہ بہت ہی ادب اور احترام سے بولی، اے میرے آقا، یہ فیصلہ تو میرے اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا فیصلہ مجھے ہر حال میں منظور ہے۔ بادشاہ بولا کہ تم صبح کے انجام سے واقف ہو۔ بالکل واقف ہوں کہ میری موت صبح فجر کے وقت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک رات آئے گی۔ محبت کی خوشی کو لمبائی سے نہیں ناپا جاتا، اس کی گہرائی دیکھی جاتی ہے۔ بادشاہ بولا کہ تمہاری ان دل فریب باتوں کا میرے دل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ملکہ بہت ادب سے بولی کہ میں ایک رات کے لیے آپ کی بیوی ہوں اور اس رات پر میرا پورا حق ہے اور صبح پر آپ کا اختیار ہے۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟
ایک رات کے لیے تو کم سے کم اپنے غصے کو ختم کر کے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کے بعد بادشاہ تھوڑا ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ملکہ بولی، کیا آپ کا دل بہلانے کے لیے میں آپ کو کیا سناؤں؟ کوئی نظم سناؤں، کوئی شعر سناؤں، کوئی قصہ سناؤں یا پھر کوئی گانا گاؤں؟ بادشاہ بولا کہ ایک رات کی بیوی ہو اور اس رات پر تمہارا پورا حق ہے، چلو تم ایک قصہ سنا دو۔ اس کے بعد ملکہ بہت ہی ادب اور احترام سے بادشاہ کو شربت پیش کرتی ہے۔ ملکہ اب قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک تاجر تھا، اس کی ایک بیوی تھی اور ایک جوان بیٹی تھی اور 3 چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ تجارت کرتا تھا، اسے ابھی اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی۔ ایک بار اسے سفر کے لیے جانا ہوتا ہے۔ سفر بہت لمبا تھا تو وہ اپنے گھر والوں سے اچھے سے مل کر جاتا ہے۔ جاتے ہوئے بیٹی نے کچھ کھجوریں ساتھ رکھ دیں کہ بابا سفر لمبا ہے، راستے میں بھوک لگے تو کھا لینا۔ وہ کھجوریں ساتھ لے کر وہ سفر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے آخر تھک جاتے ہیں اور راستے میں اس کو ایک حوض نظر آتا ہے۔ وہ پانی والا حوض کافی نیچے ہوتا ہے اور وہ اونچائی کے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سفر کر کے نیچے آتا ہے کہ یہ سوچ کر کہ یہاں بیٹھ کر کھجور کھا لوں گا اور پانی بھی پی لوں گا۔ حوض کے پاس بیٹھ کر وہ کھجور کھا رہا ہوتا ہے اور کھجور کی گٹھلیوں کو پانی میں پھینک رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ پانی سفید ہوتا ہے اور اس کے بعد اچانک وہ پانی سرخ ہو جاتا ہے۔ اچانک حوض کے اندر سے ایک بہت بڑا جن نمودار ہو جاتا ہے۔ اس جن کے ہاتھ میں بہت بڑی تلوار ہوتی ہے۔ وہ تاجر بیچارہ اس جن کو دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے اور ڈر سے کانپنے لگتا ہے۔ جن اس تاجر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی قتل کر ڈالوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ جن بولا، اے آدم زاد، تم نے کھجور کھا کر گٹھلی حوض میں پھینک دی ہے جو میرے چھوٹے معصوم بچے کے حلق میں جا کر پھنس گئی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ تاجر بولا، لیکن مجھے تو آپ کا بیٹا نظر ہی نہیں آیا۔ جن غصے سے بولا کہ ہم جن آدم زاد کو نظر نہیں آتے۔ تاجر بیچارہ روتا اور کانپتا ہوا بولا کہ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جن بولا، تجھ پر احتیاط تو لازم تھی، اب اپنی جان بچانے کے بہانے نہ ڈھونڈ۔ تاجر بولا کہ اگر یہ میرا گناہ ہے تو نادانی میں ہوا ہے۔ جن بولا، نادانی میں ہو یا جان بوجھ کر، گناہ گناہ ہوتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کا قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون، یہی انصاف ہے۔ تاجر بیچارہ ڈرتا ہوا بولا کہ اگر مجھے مارنے سے تیرا بدلہ پورا ہو جائے گا تو مجھے منظور ہے۔ تاجر بولا، پر میری ایک شرط ہے۔ جن بولا، وہ کیا؟ تاجر بولا، مرنے کے بعد قبر کی مٹی کا بوجھ تو میں اٹھا سکتا، لیکن مجھے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اس قرضے کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ وہ دیکھو میرے اونٹ پر لوگوں کا سامان اور امانتیں ہیں جو مجھے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور میری ایک جوان بیٹی ہے، اس کی مجھے ابھی شادی بھی کرنی ہے۔ مجھے یہ قرض ادا کرنے کا وقت دے دو تاکہ میں تمہارے بدلے کے قابل بن سکوں اور تم اپنا بدلہ لے سکو۔ جن بولا، یہ جان بچانے کا اچھا بہانہ ہے۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے تو مجھے ابھی قتل کر دو، میں روز قیامت کے دن تیرا دامن پکڑ لوں۔ ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے اور صبح فجر کی اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ ملکہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت بولتے ہیں کہ قصہ سنانا بند کیوں کر دیا؟ مجھے بتاؤ، جن نے تاجر کو مارا کہ نہیں؟ ملکہ بولی، رات ختم بات ختم، اب اذان ہو چکی ہے، میرے مرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ بادشاہ بولا، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ، اس جن نے اس تاجر کو مارا یا چھوڑ دیا؟ ملکہ بولی کہ کہانی بہت لمبی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بادشاہ بولا، ہم وقت کو روک لیں گے۔ ملکہ بولی، بادشاہ، کیا وقت کسی کے روکنے پر رکا ہے؟ بادشاہ بولا، ہم تمہیں ایک رات کی زندگی اور عطا کرتے ہیں، اب تم قصہ سناؤ۔ ملکہ بولی، نہیں میرے سرتاج، قصے تو راتوں میں سنائے جاتے ہیں اور اب تو اذان ہو چکی ہے، دن نکل آیا ہے، عبادت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کو شاہی فرائض بھی انجام دینے ہوں گے۔ بادشاہ بولا، ٹھیک ہے، تمہیں ایک رات اور ایک دن کی زندگی اور بخش دی۔ اب ملکہ وضو کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں، سب کے چہرے پر خوف ہوتا تھا، اس کے چہرے پر خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈر کیوں نہیں رہی؟ مجھے قصہ تو ایسے سنا رہی ہے جیسے اسے زندگی بھر میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس کا قصہ مجھے بہت دلچسپ لگا ہے۔ بادشاہ ملکہ کو دیکھتے ہوئے یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نظریں اچانک اس کی بیوی کی تصویر پر پڑ جاتی ہیں اور بادشاہ پھر سے طیش میں آ جاتا ہے، کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور دن بھر کے تمام کام کرتا ہے۔ ادھر ملکہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے میرے خدایا، میرے سرتاج کو ہدایت دے کہ یہ لوگوں کی بیٹیوں کے قتل عام نہ کرے۔ جب شام ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے کمرے میں آتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کے ہاتھ دھلواتی ہے، ان کو کھانا پیش کرتی ہے، ان کے جوتے اتارتی ہے۔ بادشاہ بولا کہ یہ تو نوکروں کا کام ہے، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟
ملکہ بولی، نہیں میرے سرتاج، یہ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ بادشاہ بولا کہ تم ایک رات کی بیوی ہو، اس کے بعد بھی تو کام نوکروں کو ہی کرنا ہے۔ ملکہ بولی، اے میرے سرتاج، مجھے اس ایک رات میں بھی اپنی خدمت کا موقع دیں تاکہ مرتے وقت میرے دل پر بوجھ نہ ہو کہ میں نے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کی۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل کو سکون ملا، لیکن پھر اسے اپنی بیوی کی بے وفائی یاد آ گئی اور پھر سے بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ فالتو باتیں مجھ سے نہ کرو، بس تم مجھے کل کا قصہ بیان کرو۔ ملکہ، آگے کیا ہوا؟ ملکہ اب قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے۔ جن بولا، کیا میں تمہیں مہلت دے دوں تو تم واپس آؤ گے؟ تاجر بولا، ہاں، میں اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں واپس ضرور آؤں گا اور اپنی جان دوں گا۔ جن بولا، اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو تاجر بولا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں واپس ضرور آؤں گا۔ جن بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں اور 40ویں دن یہاں تمہیں خود آنا ہے اپنی جان دینے۔ اس کے بعد تاجر لوگوں کا سامان لوگوں تک پہنچا کر 10 دن بعد اپنے گھر پہنچتا ہے۔ تاجر کے بچے 10 دن بعد اپنے باپ کو گھر آتا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بیوی کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ بیوی بولی، اے میرے سرتاج، آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، اس کے بعد میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی کہ آپ خیریت سے گھر آ گئے ہیں۔ یہ سب سن کر اس تاجر کا دل رو رہا تھا کہ 30 دن بعد جب میں ہمیشہ کے لیے جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ اپنی بیوی بچوں کو تحفے دیتا ہے جو وہ تجارت کے پیسوں سے لایا ہوتا ہے۔ بیوی بولی، اے میرے سرتاج، مجھے گہنوں کی ضرورت نہیں، میرے گہنے تو آپ ہیں، میرا جھومر آپ ہیں، میرا لباس آپ ہیں، بس آپ میرے ساتھ رہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر اس تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس تاجر نے ایک کاغذ پر اپنی زندگی کے دن گن کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے اور اس کی بیٹی رخصت ہو کر خیریت سے اپنی سسرال چلی جاتی ہے۔ اب اس تاجر کی موت کا وقت کافی قریب آ گیا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں سے جدائی کا دکھ اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیوی کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کہاں جائیں گے، کیا ہوگا۔ اس کی بیوی کو کچھ نہیں پتا تھا اور وہ بے خبر سو رہی تھی اور تاجر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تاجر اپنی بیوی کو نیند سے جگاتا ہے تو بیوی اٹھ کر پوچھتی ہے کہ آپ کی پیشانی پر اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تاجر بولا کہ یہ پسینہ موت کے خوف سے آیا ہے، ذرا مجھے شیشہ لا کر دو، اپنا چہرہ دیکھوں کہ موت کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ بیوی بولی کہ آپ ایسی منحوس باتیں کیوں کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے اور محنت کی دولت دی ہے۔ اس کے بعد وہ تاجر روتا ہوا اپنی بیوی کو پوری بات بتاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر بیوی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور اس کی بیوی تڑپ کر رونے لگتی ہے اور روتے ہوئے تاجر سے کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، آپ کی جگہ پر میں قتل ہو جاؤں گی، اس طرح اس جن کا قصاص بھی پورا ہو جائے گا۔ تاجر بولا، نہیں، جب بچوں کی ماں مر جاتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، میرے جانے کے بعد تم بچوں کا خیال رکھنا۔ تاجر بولا، میرے جانے کے بعد جب یہ مال دولت ختم ہو جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے یا تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا۔ بیوی بولی کہ یہی سب سننے کے لیے میں زندہ ہوں، اے کاش کہ مجھے آپ کے قدموں پہ موت آ جائے۔ بیوی رو کر بولی، وفادار بیوی کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے، اللہ نے عورت کو ماں کے رتبے سے نوازا ہے اور عورت سے ہی ولیوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو پیدا کیا ہے، مگر اکثر یہ اپنے بچوں اور شوہر کی محبت میں ٹوٹ کر شیشے کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ پھر بولا کہ اے میری وفادار بیوی، اب خدا کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اب صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ بیوی روتی ہوئی سسکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ کے جانے کے بعد اگر برے حالات آ گئے تو میں محنت کر لوں گی، لوگوں کے گھر میں کام کر لوں گی، جھاڑو برتن کپڑے کر لوں گی، مانگ کر کھا لوں گی، لیکن اے میرے سرتاج کبھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میری خوشیاں آپ ہیں، میری رونق آپ ہیں، میری سانسیں آپ سے جڑی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ اب وہ دونوں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ کر خوب روتے ہیں۔ ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے تو بادشاہ بولتا ہے، واہ کیا عورت ہے، ایسی عورتیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ ملکہ بولی، جی درست فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میاں اور بیوی کے رشتے کو گناہوں سے خراب کر دیتے ہیں۔ بدکار عورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسی نیک عورتوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ملکہ اب آگے قصہ سنانا شروع کرتی ہے کہ صبح ہوتے ہی تاجر اپنے سفر کو روانہ ہونے کو تیار ہوتا ہے۔
تاجر کے بیوی بچے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، آخری گھڑیوں میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری سلام کرنے کے بعد تاجر سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر طے کرنے کے بعد اب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جن رہتا تھا، جہاں اسے اپنی جان دینی تھی۔ تاجر وہاں جا کر جن کو آواز دیتا ہے کہ اے شہنشاہ جن، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میری دی ہوئی مہلت اب ختم ہو گئی ہے، میرے 40 دن پورے ہو گئے ہیں، آؤ میری جان لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ جن باہر آ کر بولا، اے بہادر نوجوان، تم پر حیرت ہے کہ تم اس طرح سے مرنے کے لیے میرے پاس واپس آ گئے، لیکن اے آدم ذات، میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ جن نے کہا کہ اس دن مجھے تم پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے اس دن سے میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تمہارے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، لیکن میں تمہارے بارے میں جان گیا۔ اب میں تمہارے بارے میں جان گیا، تم ایک نیک اور سچے انسان ہو اور تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ میں تمہیں مار کر ایک اور نیک انسان کم نہیں کرنا چاہتا۔ اے بہادر نوجوان، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب جاؤ تم اپنی بیوی بچوں کے پاس، وہ بہت رو رہے ہیں۔ تاجر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس جن کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ نے قصہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم عورت کی بے وفائی اور وفا کا ایک اور چھوٹا سا قصہ سنائیں۔ بادشاہ بولا، ضرور۔ بادشاہ قصہ بہت ہی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، میں سے ایک بیوی کا رنگ کالا ہوتا ہے، وہ بھولی بھالی سیدھی سادی ہوتی ہے، اور دوسری 3 بیویاں بہت گوری ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں اور چالاک ہوتی ہیں۔ لیکن بادشاہ اپنی اس سانولے رنگ والی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ بات ان 3 بیویوں کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک دن وہ تینوں بیویاں بادشاہ سلامت سے سوال کرتی ہیں، آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت آپ اس سانولے رنگ والی بیوی سے کرتے ہیں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ بہت ہی سمجھدار تھا، ان سے کہا کہ ابھی یہ مناسب وقت نہیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا، اپنی 4 بیویوں کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، میں نے تمہارے سامنے ہیرے جواہرات لال یاقوت رکھے ہیں، جتنا چاہے جو چاہے اٹھا لو۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر باقی 3 بیویاں جھولی بھر لیتی ہیں اور بادشاہ سے آ کر کہتی ہیں کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ تو وہیں بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ سانولے رنگ والی بیوی آتی ہے، بادشاہ کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے ہو، اگر آپ میرے ہو تو یہ سب تو ویسے ہی میرا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میری خوشیاں آپ ہو، میرے گہنے آپ، میرا لباس آپ، میری رونق آپ ہو، میرا سب کچھ آپ ہو۔ بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ اپنی تینوں بیویوں سے کہنے لگا کہ تم نے اس دن مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، سنو، آج تم تینوں نے اس کی عقل مندی اور سمجھداری دیکھ لی۔ تم تینوں نے زیورات اور گہنوں کو اٹھایا اور اس نے مجھے چنا ہے۔ مجھے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے یہ دنیاوی چیزیں معنی نہیں رکھتی، اس لیے ہی میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور ہاں، یہ سانولے رنگ والی ضرور ہے، لیکن میرے لیے یہ دنیا کی سمجھدار بیوی ہے۔ ملکہ یہ قصہ بھی ختم کر دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت اب محبت بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے میرے سرتاج، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں، جیسے کہ آپ نے اس کہانی میں دیکھا۔ بادشاہ کے دل میں بھی اب رحم دلی آ گئی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی نظر اپنی بے وفا بیوی کی تصویر پر پڑ جاتی ہے۔ فوراً ملکہ تصویر کے آگے آ جاتی ہے اور کہنے لگی، جب تک آپ اس تصویر کو پھاڑو گے نہیں، آپ کو دوسری عورتیں بے وفا ہی لگیں گی، آپ کو بس اس کی بے وفائی یاد آئے گی اور میری وفا آپ کو کبھی یاد نہیں آئے گی۔ بادشاہ اپنی بے وفا بیوی کی تصویر پھاڑ دیتا اور ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ آج تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور مجھے اور گناہ کرنے سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بولا، میں نے کتنی ہی عورتوں سے شادی کی ہے، لیکن تم وہ واحد عورت ہو جس نے مجھے غلط ثابت کر دیا ہے۔ ملکہ بولی، اب آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہیں تو کریں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل نہ کروائیں، خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھے کوئی سپاہی ہاتھ لگا، آپ کے ہاتھوں سے مروں گی تو میری روح کو سکون ملے گا۔ بادشاہ بولا، نہیں میری ملکہ، نہیں، تمہیں میں کچھ نہیں کروں گا اور اپنی سانسوں کی طرح سنبھال کر رکھوں گا، اور آج میں اپنا یہ عہد بھی توڑتا ہوں، بس آج سے تم ہی میری زندگی میں رہو گی۔ اور ہاں، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے ایسے قصے ہر روز سناؤ گی۔ تو ملکہ بولی، جی میرے حضور، ہم آپ کو ایسے قصے ہر روز سنایا کریں گے۔ اب بادشاہ کے وزیر، سپاہی سب بادشاہ سے بہت خوش تھے کہ بادشاہ اب کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، اور وزیر تو بہت زیادہ خوش تھا،
اس کی بیٹی کی زندگی بھی بچ گئی اور وہ ملکہ بھی بن گئی۔ دوستوں، اگر یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ قصہ آپ نے کہاں سنا ہے یا کہاں دیکھا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔